رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجیم. بسم اللہ رب الشہداء ورب الصالحین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدته القائلون ولا يعصينا معه العظيم ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه قوت الحمام ولا يناله واصل الفتن الذي ليس لالتفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته ووقد بالسحور ميدان الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام إلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنتهي ولايتهم وفضائلهم ومعاصي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. انتہائی پڑھے لکھے اور واجب الاحترام عزیزدار تشریف فرمائیں. بسم اللہ. ماتم داری ہے اور یہ ماتم ہی کا ایام جہاں تمام مسلمان عید کی تیاری کر رہے ہیں، یا یہ کہوں کہ جہاں سب مسلمان جانوروں کے قربانی کی تیاری کر رہے ہیں، وہاں آل رسول اپنی اولاد کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. جب بھی لوٹا اہل بیت کو عید میں لوٹا، مولا کے سر پہ ضربت لگی تو ابھی بھی عید نہیں کر سکی، اور اب یہ بقرعید عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ اور ہم جناب مسلم کا ماتم کرنے بیٹھے. قرآن مجید فرقان حمید نے جن کے لیے مودت مانگی، اے رسول کہہ دیجئے کیا کہیں پروردگار کہ دین کی محنتوں کا مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، مگر چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی مانگ نہیں رہے ہیں، اللہ منگوا رہا ہے. تھوڑی دیر ساتھ رہیں گے. دیکھیے ابھی انہی تاریخوں میں 2 دن پہلے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور اس سے پہلے بیوی کی رخصتی ذی الحجہ کے مہینے میں. ملا جلا کی کچھ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں رب کے ساتھ کہ شاید کوئی بات آپ تک پہنچے. پروردگار عالم نے اجر رسالت مانگا ہے، نبی نے نہیں مانگا ہے. اس لیے کہ نبی تو وہ ہیں کہ جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام خزانے محمد کے حوالے کر دیے جائیں. تمام خزانے کائنات کے، اس لیے کہ کائنات بنی ان کے صدقے میں. لہذا جبرائیل کچھ چابیاں لائے ہیں، کنجیاں لائے ہیں. کہا یہ کیا ہے جبرائیل؟ کہا یہ تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں، تمام کائنات کے خزانے کی کنجیاں. نبی نے فرمایا جبرائیل اگر یہ خزانے میں دنیا میں لے لوں تو فائدہ کیا ہے؟ کب تک یہاں رہنا ہے؟ اب آتے قدرت جبرائیل کے ذریعے سے آ رہی ہے کہ پلٹنا تو اس کی بارگاہ میں ہے، جانا تو وہیں ہے. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، پلٹنا تو وہاں ہے. یہ تو مادی زندگی ہے، یہ تو امتحان کے لیے ہے، یہاں سے پلٹنا ہے، وہاں جانا ہے. تو ایک مرتبہ نبی کہنے لگے جب جانا ہی اس کی بارگاہ میں ہے تو محمد یہاں لے کر کرے گا کیا؟ یا لے کر کیا کریں گے؟ تو پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو اور تمام عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ ان باتوں کو صرف سن کر چلے نہ جائیں بلکہ سن کے بدل جائیں. نبی کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا میں خزانے لے کر کیا کروں جب پلٹنا اس کی بارگاہ میں ہے.
تو جبرائیل نے کہا آپ کی مرضی اور خزانوں کی چابیاں واپس لے گئے. وہ نبی کہ جو اللہ دے رہا ہے اور وہ واپس کر رہا ہے، اگر وہ ہم جیسوں سے کچھ مانگے تو کتنا قیمتی ہونا چاہیے. تو کیا مانگا ہے؟ صرف اور صرف میرے اقربا سے مودت. مودت، محبت نہیں، مودت. محبت اور مودت میں فرق ہے. محبت کیا ہے؟ کہا محبت اسے کہتے ہیں جہاں تمام خواہشوں کو قربان کر دیا جائے، اور مودت اسے کہتے ہیں جہاں محبتوں کو قربان کر دیا جائے. مثال غرض کرو، عید آنے والی ہے، آپ نے لباس بنایا اپنے لیے، آپ نے جوتے خریدے اپنے لیے، آپ نے گھڑی خریدی اپنے لیے. کوئی بھائی آیا، اس نے کہا گھڑی اچھی لگتی ہے، بھائی کی محبت میں آپ نے کہا تم پہن لو. بیٹے نے کہا لباس اچھا لگتا ہے، آپ نے کہا تم پہن لو. بابا نے کہا مجھے جوتے اچھے لگتے ہیں، آپ نے کہا آپ پہن لیں. آپ نے محبتوں پہ خواہش کو قربان کر دیا، خود نہیں پہنا. جو محبت، جن سے محبت کی انہیں دے رہے ہیں. لیکن مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت کربلا سے بہتر سمجھائی نہیں جا سکتی. جہاں ایک ماں اپنے بیٹے سے پوچھ رہی ہو قاسم ابھی تک زندہ ہو، ابھی تک زندہ ہو. تو جہاں خواہشوں کو قربان کیا جائے وہ محبت ہے، اور جہاں محبتوں کو قربان کر دیا جائے اسے محبت. اب دیکھیے لوگ جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں، بڑے بڑے جانور آ رہے ہیں، اور قبلہ اگر آگے تشریف لائیں تو آ جائیں، میری حوصلہ افزائی ہوگی. درود پڑھیں محمد و آل محمد. درود ایسے پڑھیں جیسے درود پڑھنے کا حق ہے، آواز بلند آ رہے صلی اللہ. آپ کو معلوم ہے دیکھیے اہل بیٹھے ہیں، تردید تائید ہاتھ کے ہاتھ، کہ درود وہ نعمت ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو حضرت نوح نبی کی عمر عطا کر دے، جانتے 2500 سال عمر ہے جناب نوح علیہ السلام، اگر اتنی طویل عمر کسی کو مل جائے اور اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ ہم آل محمد پہ درود پڑھا ہو، پہلے دن زندگی میں ہم آل محمد پہ درود پڑھا، اور پھر 400 سال خاموش ہو جائے، بالکل کچھ نہ بولے، کسی سے کوئی بات نہیں، 400 سال بعد وہی بندہ دوبارہ آل محمد پہ درود پڑھے، تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو زندگی دے دے اور وہ 400 سال میں پہلی مرتبہ درود پڑھے، خاموش ہو جائے، پھر 400 سال بعد ایک بار درود پڑھے، تو قلم رکھ دیتے ہیں وہ فرشتے جو نیکی لکھ رہے ہیں، اور قلم رکھ کے کہتے ہیں مومن ابھی تو پہلے والے کا ثواب نہیں لکھا تھا، تو نے دوبارہ درود پڑھ لیا. محمد پہلے والے کا ثواب نہیں لکھا. بلندر سلوات صلی علی محمد وآل محمد. اگر پریشان نہیں ہو رہے ہیں تو تھوڑی دیر ساتھ رہی گا، کچھ بتا بار میں عرض کروں کہ پروردگار عالم نے منگوائی ہے مودت، مانگی نہیں ہے نبی. قل کہہ رہا بتا رہا ہے کہ نبی مانگ نہیں رہے ہیں، اور اللہ نے قل اسی لیے نازل کیا کہ تیری شان میں بھی فرق نہ آئے کہ لوگ کہیں کہ ہم جیسوں سے مانگ رہا ہے. نہیں، تو مانگ نہیں رہا ہے، اللہ منگوا رہا ہے. ان سے کہہ دو کیا کریں؟ مودت کریں میرے اہل بیت سے، کچھ نہیں چاہیے، اس لیے کہ نبی وہ چیز مانگ نہیں سکتے جو امت دے نہیں سکتی. اگر نبی بیٹا مانگ لے غلامی کے لیے تو جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ کہاں سے دے گا؟ کسی کا اکلوتا بیٹا ہو وہ کیسے دے دے نبی؟ اگر نبی کہیں کہ مجھے جائیداد دے دو تو جس کے پاس دولت نہ ہو وہ نبی کو جائیداد کہاں سے دے گا؟ تو نبی ایسی چیز نہیں مانگیں گے جو کسی کے پاس ہو وہ دے دے اور کسی کے پاس نہ ہو وہ نہ دے سکے. نبی ایسی چیز مانگیں گے نہ امیر کو دینے میں تکلیف ہو نہ غریب کو دینے میں تکلیف ہو. کیا مانگا؟ مودت مانگی اہل بیت سے، اہل بیت سے مودت کو. اور اہل بیت بار بار بتائے اہل بیت کون ہے. اور جب لوگوں نے نہ سمجھا تو شب جمعہ سنتے ہیں آپ، ایک چادر کا گھر بنایا اور بتا دیا بس یہ ہیں میرے اہل بیت، بس یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے مودت کرنی ہے. بے شک بے شک مودت مانگی پروردگار. لیکن سوال ہو سکتا ہے نا کہ محنت نبی کی ہے تو اجرت آل محمد کو کیوں دے؟ پریشان کر رہا ہوں. محنت تو نبی کی ہے نا، نماز روزہ حج زکات سب کچھ سکھایا نبی نے، انسان بنایا نبی نے. چلیے جیسے سن رہے ہیں آپ، بغیر نکاح کے لوگ رہتے تھے، نکاح کرنا نبی نے سکھایا. لوگ بتوں کو پوچھتے تھے، ایک اللہ پروردگار نے بتایا.
لوگوں کو حلال اور حرام کا پتہ نہیں تھا، اللہ نے نبی کے ذریعے بتایا ہے۔ اچھا کیوں ان کی محبت فرض ہے، کیوں ان کی مودت فرض ہے؟ تو آج ملا جلا کے میں نے کہا 3 عنوان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام صلی علی محمد وآلِ محمد، فقط 3 سال کے ہیں، 3 سال کے۔ صدقہ کتنے سال کے؟ 3 سال 3 سال کا میرا مولا ہے۔ 3 سال کے امام کے سامنے کسی چاہنے والے نے امام کو خمس دیا، ایک تھیلی دی، اس میں کچھ پیسے سکے۔ 3 سال کا امام آیا اور اس نے وہ سکے زمین پہ پھیلا دیے، اور سکے پھیلانے کے بعد ان میں سے ایک سکہ نکالا اور الگ کر دیا۔ آنے والا سمجھا کہ یہ بچپن میں امام کا بیٹا سکوں سے کھیل رہا ہے، اس نے وہ سکہ لیا، جب امام دیکھ نہیں رہے تھے، امام سجاد نہیں دیکھ رہے تھے، اس نے موقع پا کے وہ سکہ لیا اور واپس ملا دیا۔ جب ملا دیا تھیلی بند ہوئی تو پھر 3 سال کے امام نے وہ سکوں کی تھیلی کھولی اور وہی سکہ نکال کے الگ کر دیا۔ ایک مرتبہ حیران ہو کے آنے والا کہنے لگا مولا یہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ مولا نے کہا یہ صرف بیٹا نہیں ہے، تمہارا امام ہے میرے بعد، اسے سلام کرو۔ مولا یہ کر کیا رہا ہے؟ ہر بار وہی سکہ کیوں نکالتا ہے؟ کہ یہ وقت کا حجت ہے، یہ حرام کو حلال سے الگ کر رہا ہے، حلال سے حرام کو۔ یہ 3 سال کا امام ہے، سوچو امام زمانہ کیا ہوگا جب 3 سال میں امام ایسا ہے۔ تو امام کے لیے جو خرچ کرے نا، کوشش کرے انسان کہ وہ حلال ہو، بلکہ کوشش تو یہ کرے کہ حلال ہی کمائے۔ آپ جانتے ہیں نا پروردگار رزاق حقیقی ہے اور زمین پہ رزق اہل بیت تقسیم کرتے ہیں، اسی لیے یہ ید اللہ کہلاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے ہر شے اللہ بانٹ رہا ہے۔ آج 12ویں کے سبتے میں سب کچھ مل رہا ہے، یقین ہے نہیں ہے؟ بولیں گے میرے ساتھ، وہ یقین ہے نہیں ہے؟ تو یقین ہے تو 2 روٹیوں کے لیے حرام کیوں کما ہے انسان؟ یقین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ داد دی جائے، بابا کی جائے، پھر جب کوئی کچھ دے رہا ہو نا کسی بہانے سے تو انسان سوچے میرا امام راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، خیال کرے۔ عرض کر رہا ہوں، چلیے پریشان نہ کروں آپ کو، کہ مودت مانگی اہل بیت سے۔ مودت کیوں مانگی؟ جب محنت نبی کی ہے تو اجرت اولاد کو کیوں دیں؟ ایک ہی بھائی کو کیوں دے اجرت؟ علی کو کیوں دیں؟ سیدہ سلام اللہ علیہا کو کیوں دے اجرت؟ نبی کے خاندان والے تو اور بھی ہیں نا، عبداللہ ابن عباس ہیں، حارث ہیں، جناب حمزہ ہیں، اور لوگوں کو کیوں نہیں جائے مودت؟ یہ اجر رسالت کی ادائیگی صرف 5 ہی کے لیے کیوں مخصوص ہے؟ صرف 14 کے لیے کیوں مخصوص ہے؟ اہل بیت کے لیے مخصوص کیوں ہے؟ کہ سنو مسئلہ یہ ہے، اگر آپ کوئی بچپن سے سن رہے ہیں آپ یہی ساری باتیں، کہ اگر کوئی ارادہ کر لے اپنے کاروبار کو بڑھانے کا، اپنی کوئی فیکٹری لگانے کا، تو یا کوئی مشن ہو اور اسے آگے بڑھانا چاہے تو اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، افرادی قوت ہو تو فیکٹری آگے بڑھے، کاروبار آگے بڑھے، کوئی رکاوٹ کرنے والا نہ ہو، طاقت کے ذریعے سے اسے روکا جائے۔ اب طاقت چاہیے ہے کسی بھی بات کو، کام کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اس کے ساتھ سے طاقت سے بات آگے نہیں بڑھے گی جب تک دولت نہ ہو، یعنی دولت اور طاقت ملے گی تو آگے بڑھے گا کاروبار، اور جب ترقی مل جائے گی تو مثال کے طور پہ میں کوئی فیکٹری لگانا چاہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہو اور کسی نے مجھے مالی مدد کر دی اور کسی نے کہا ٹھیک ہے میری اولاد، میرے بھائی، میرے بیٹے آپ کے ساتھ کام کریں گے، اور پھر ترقی مل گئی مجھے اور میرے بینک میں پیسہ آ گیا، اب میں مقروض نہ رہا، آمدنی بڑھتی چلی گئی، اب منافع آ رہا ہے، تو سچ بتانا منافع کسے جانا چاہیے؟ کہا انہیں میں جانا چاہیے جنہوں نے شروع میں محنت میں ساتھ دیا ہے۔ تو ایک مرتبہ پروردگار کہہ رہا ہے اے محمد یاد رکھیے اس اسلام میں 2 بڑے محسنین کا حق ہے، خدیجہ نے مال نہ دیا ہوتا، ابو طالب نے طاقت نہ دی ہوتی، اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ ضروری ہے اب جب بیت المال قائم ہو گیا، جب اسلام کو ترقی مل گئی، تو اب یہاں دونوں کے لیے واجب ہے کہ وہاں مال جائے، وہاں منافع جائے، وہاں اسلام سے انہیں کمک ملے جنہوں نے آپ کی محنت میں حصہ لیا ہے، جو آپ کے محسن ہیں، جن کی وجہ سے اسلام پھلا پھولا ہے۔ تو اب 2 گھروں میں جانا چاہیے ادھار واپس، یہ قسطیں جانی چاہیے 2 گھروں میں۔ ایک ہے ابو
طالب، ایک دروازہ ہے خدیجہ کا۔ پروردگار نے نہیں چاہا کہ امت دو الگ الگ گھروں میں جائے اور راستے میں کہیں بھٹک جائے، کہا ہم ایسا بندوبست کر دیتے ہیں۔ میں آگے اپنے موضوع کی طرف، جہاں سے یہ مہینے کا آغاز ہوا اور آپ نے خوشی منائی بیوی کے رخصتی کے حوالے سے، پروردگار نے نہیں چاہا کہ امت بھٹک جائے، دو الگ الگ گھروں میں جاتے ہوئے، اور کسی اور طرف نکل جائے، راستہ نہ ملے، کوئی دھوکہ دے دے، کسی اور در پہ پہنچ جائے۔ تو لو ہم تمہارا ایسا بندوبست کر رہے ہیں کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نجات بھی مل جائے اور اجر رسالت کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ مالک کیا کرے گا؟ توجہ ہے نا میری جانب؟ مالک کیا کرے گا کہ میں ایسا کروں گا کہ دو الگ الگ گھروں کے بجائے تمہیں ایک ہی گھر میں بھیجوں گا۔ مالک کیسے؟ جبکہ محسن دو الگ الگ گھر میں رہتے ہیں، ایک خدیجہ ہے، ایک ابو طالب ہے، کہ جب یہ دونوں نہ ہو تو قرض کی واپسی ہوگی ان کی اولاد کو، یعنی اب قرض ادا کیا جائے گا علی کو، اب قرض ادا کیا جائے گا جناب سیدہ کو، یہ دونوں وارث ہیں۔ تو ایسا نہ ہو علی الگ گھر میں رہ رہے ہوں، سیدہ الگ گھر میں رہ رہے ہوں، اور تم دو گھروں میں جاتے جاتے بھٹک جاؤ۔ لو میں ایک بندوبست کر رہا ہوں تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو۔ میں ایسا کرتا ہوں، خدیجہ سے بیٹی لے لیتا ہوں، ابو طالب کا بیٹا لے لیتا ہوں، ایک دروازے میں جمع کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں ایک ہی در پہ ادائیگی کا موقع مل جائے، ایک ہی دروازے میں۔ ابو طالب سے بیٹا لیا اور خدیجہ سے بیٹی لی اور ایک دروازے پہ جمع کر دیا، اور کہا اگر اجر رسالت کی ادائیگی کرنی ہے تو اس دروازے پہ جانا، پریشان کر رہا ہوں، ایک ہی دروازے پہ جانا۔ آپ کو معلوم ہے یہ صرف اسی گھرانے میں ہے، ورنہ کہاں تھا لوگوں کو نکاح کا پتہ؟ یہ تو اسلام نہ آتا تو لوگوں کو کیا پتا چلتا کہ نبی کا نکاح کس نے پڑھایا؟ یہ تو نکاح پڑھانے والے کو کافر کہتے ہیں نا، نبی کا نکاح پڑھانے والے کو کافر کہتے ہیں۔ انہیں کیا پتا نکاح کسے کہتے ہیں؟ یہ تو نکاح کا بھی نہیں پتا، یہ تو اہل بیت نے بتایا نکاح کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے میدان جنگ میں نکل کر مولا جب رجز پڑھتے تھے تو کہتے تھے میں، اچھا یہ کافروں سے نہیں منافقوں سے کہتے تھے علی، معلوم ہے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے میں نکاح سے ہوں، تم میں کوئی نکاح کا ہو تو میرے سامنے آئے۔ نہیں سنا آپ؟ میں نکاح سے ہوں، کوئی نکاح سے پیدا ہوا ہے تو میرے سامنے آئے۔ تو لوگ رشتہ لے کر آ رہے ہیں نبی کے دروازے پر، اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی بیٹی کا رشتہ دے دیں آپ۔ نبی نے فرمایا کہ اس کی شادی کا اختیار میرے پاس نہیں۔ بیٹی کس کی ہے؟ نہیں بولیں گے تو آگے بڑھوں گا، تو اچھی ہوا چل رہی ہے۔ بیٹی کس کی ہے؟ نبی کی، اور نبی کہہ رہے ہیں میرے پاس اختیار نہیں ہے اس کی شادی کا۔ یہ وہ نبی ہے جس کے سامنے آدم سر نہیں اٹھاتا، یہ وہ نبی ہے جس کے سامنے عیسیٰ موسیٰ سر نہیں اٹھاتے۔ سب کی شریعتیں اس کے سامنے بے بس ہیں، سب کی عزتیں اس کے سامنے، سب اس کے پسینے کے قطروں سے بنائے گئے۔ ایسا نبی جس کے سامنے سب سر جھکا کے کھڑے رہتے ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی اس سے بزرگ نہ ہو۔ وہ کہہ رہا ہے سیدہ کی شادی کا اختیار مجھے نہیں، مجھے اختیار نہیں۔ بڑے بڑے لوگ رشتہ لے کر اور آپ نے منع کر دیا۔ اب نبی کیا کہیں؟ یہ کہیں کہ تم نے اپنی ذات دیکھی ہے؟ نبی یہ کہیں تم نے اپنی شکل دیکھی ہے رشتہ لے کر آئے ہو؟ نبی یہ کہیں تم نے اپنی اوقات دیکھی ہے؟ بس نبی نے کہا اس کی شادی کا اختیار مجھے نہیں۔ اور نبی وہی کہتے ہیں جو پروردگار کہتا ہے۔ جب کہہ دیا تو زمین پہ جو رشتہ لا رہے تھے نا وہ معمولی لوگ نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو عرب کا شمس و قمر سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں رشتے کا منع کیا تو اب دنیا میں تو رشتہ ممکن نہیں۔ شاید حالات آپ کے پاس بھی گزرتے ہو، آپ کسی کو منع کر دیں رشتے کا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے پھر کون رشتہ لاتا ہے۔ نبی سے اسی لہجے میں بات ہو رہی ہے، پریشان کر رہا ہوں آپ سے۔ کہہ رہے ہیں اگر ہمیں منع کیا ہے تو اب زمین پہ تو رشتہ ممکن نہیں ہے تارا، اب اگر آسمان سے رشتہ آئے تو آئے۔ تو ایک مرتبہ نبی کا دل ٹوٹا، مصلی پر آئے، سر سجدے میں رکھا، ایک ہی بیٹی ہے اور لوگ کیسا تانا دے رہے ہیں۔ پروردگار نے کہا اے حبیب ان کی باتوں کو دل میں جگہ نہ دیں، ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو، یہ ہیں منافق لیکن انہوں نے تانا دیا ہے اور کیا کہا ہے کہ رشتہ آسمان سے آئے، زمین پہ ممکن نہیں ہے۔ چلو ہم نے زہرا کے لیے یہ بھی قبول کر لیا، اب انہیں بھی کہہ دو جس کے دروازے پہ
सितारा उतरेगा ना, उसी से ज़हरा का आँख कर दिया। और फिर कसम खाई उस चौखट की जिसपे सितारे उतरते हैं। अब आप किसी को भी सितारा कहें, हम ये देखेंगे ज़हरा की चौखट पे इज्जत से आता है या नहीं आता। कुरान ने सितारे की पहचान ये बताई है कि सितारा तो इस दरवाजे पे इज्जत से आता है। अच्छा, सितारा सीधा नहीं आया, परवरदिगार ने कह दिया। शायद मैंने अशरी में भी अर्ज किया था कि सितारा सीधा नहीं आया, सितारा पूरे मदीने में चक्कर लगा के आया। जैसे आप जुलूस से चक्कर लगाते हैं, यहाँ पर भी हो सकती है लोग कहते हैं किसी ग्राउंड में कर लो, लेकिन हमारी आदत तो सितारे वाली है। हम तो फिर के अली का जिक्र करेंगे। तो सितारा सीधा नहीं आया। परवरदिगार तूने बीबी के लिए अली को क्यों चुना? सिर्फ अली ही को क्यों चुना? दुनिया में और कोई नहीं था? क्या ये सिद्दीका है? इसके लिए, और सिद्दीका नहीं है, सिद्दीका कुबरा है, इसके लिए सिद्दीक अकबर दरकार है। ये बीबी आम बीबी नहीं है। और रसूल अल्लाह ने यही फरमाया कि अगर अली न होते तो सैयदा का कफ नहीं था, कोई बराबर का नहीं था। यानी अल्लाह जैसे मरियम को बगैर शौहर के बेटे दे सकता है, अली न होते तो हसनैन भी बगैर बाप के पैदा हो जाते हैं। लेकिन अजमत बतानी थी, मौला से रिश्ता किया। और ये जो अली काबे में आए हैं ना, ये मौला की फजीलत के लिए नहीं आए हैं, ये ज़हरा की वजह से काबे में आए हैं। का क्यों आए हैं? कहा इसलिए कि मर्द हाकिम होता है मस्तूर पर, ज़हरा है रसूल की घर में आने वाली। अब अगर कह दे अपने शौहर से कि तुम्हारा मेरा क्या मुकाबला है, मैं कायनात के सबसे बड़े घर में पैदा हुई हूँ, तो अली भी सर न झुकाएं बल्कि फख्र से कहें अगर तुम रसूल अल्लाह के घर में पैदा हुई हो तो मैं अल्लाह के घर में पैदा हुआ, मैं अल्लाह के घर में आया। और क्या बंदोबस्त है परवरदिगार का। अली मौला को उतारा अपने घर में इसलिए कि अबू तालिब के एहसान का बदला देना था। अबू तालिब ने रसूल को अपने घर में बुलाया, अल्लाह ने अबू तालिब के बेटे को अपने घर में बुलाया। ये अबू तालिब के माल और खून की तहारत की गवाही हो गई। अर्ज करूं आपसे, फातिमा बिनते असद करीब काबा आई तो दीवार फट गई। चलिए यहीं से मुझे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की एक अजमत समझ में आई कि इमाम मोहम्मद बाक़िर की वालदा वो हैं जिनके पास विलायत है। लोग मर्दों से परेशान हैं, यहाँ तो औरतें विलायतें रखती हैं। फातिमा बिनते असद वो बीबी हैं, फातिमा बिनते असद वो बीबी हैं जो काबे के पास आए तो अजमत और बुजुर्गी में दरवाजे से नहीं जाना पड़े, दीवार फट कर रास्ता बनाए। आप घर वाले हैं, जहां से दिल चाहे अंदर आ जाएं। और माँ अली की हैं, भागी नहीं, डर के गई नहीं कि दीवार हिली है। और फिर यही मंजर बाद में भी मिला, वो भी फातिमा है, हसन की बेटी है, हुसैन की बहू है, ज़ौजा है सज्जाद की, माँ है इमाम बाक़िर की। बैठी थी, इबादत कर रही थी, एक दीवार झटके से गिरने लगी। एक मर्तबा देखकर कहा अभी तुझे गिरने का इख्तियार नहीं दिया, अभी तुझे गिरने का हुक्म नहीं दिया है। दीवार अपनी जगह ठहर गई। बीवी उठ के आराम से हुजरे में आई हैं, तब दीवार गिरी। पता चला वक्त की फातिमा है। एक फातिमा सामने हो तो दीवारें काबा फट जाती है, और एक फातिमा वो है कि फटी हुई दीवार गिरना चाहे और ये रोक दे तो मजाल नहीं है कि दीवार गिर जाए। ये अहले बैत का घराना है, ये अहले बैत का घराना है। सुनिए कि एक मर्तबा ऐलान हो गया, सितारा जिसके दरवाजे पर उतरेगा। मौला क्यों चुना? ज्यादा परेशान न करूं आपको, क्यों चुना मौला अली को बीबी के लिए? एक तो सिद्दीक अकबर है और इसलिए चुना है, ज़हरा का हमकफ। इसके अलावा कायनात में कोई ज़हरा से बराबरी नहीं कर सकता, कोई ज़हरा पे हुकूमत नहीं कर सकता। एक ही इमाम तो है जो ज़हरा का हाकिम है, बाकी सारे वो हैं जिन पे ज़हरा की हुकूमत है। यानी इमाम उसे कहते हैं जो हुज्जत खुदा होता है। हुज्जत खुदा कौन होता है? वो कहते कि बैठ जाओ तो खड़ा होना हराम, वो कहे वापस आओ तो मैदान से भागना हराम, वो कहे खाना न खाना तो खाना खाना हराम। यानी इमाम जो कहे वो हुज्जत है। अब मौला इमाम हसन अस्करी कहते हैं कि हम कायनात पे हुज्जत हैं और दादी हम पर हुज्जत है। यानी तमाम कायनात पर जिनकी हुकूमत हो उन्हें इमाम कहते हैं, और जो इमामों पे हुक्मरानी करे उसे फातिमा कहते हैं। सलामुल्लाह अलैहा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
پروردگار تو نے علی مولا کو چنا ہے بیوی کے لیے؟ کہا ہاں ہم نے چنا. مالک چنتا ہے. کہا ہمارے یہاں الیکشن نہیں ہوتا. الیکشن کیا ہے؟ بہت سارے مل کر کسی کو چن لیں. ہمارے ہاں سلیکشن ہوتا ہے, بہت ساروں میں سے کسی کو چن لیا جائے. تو ہم نے پوری کائنات میں 14 نگینے چن لیے ہیں, سب پتھروں میں سے یہ نگینے چنے. انہی کے لیے انتخاب کرنا ہے. لہذا سیدہ کے لیے سلام اللہ علیہ مولا علی علیہ السلام کا انتخاب ہوا, اور یہ کہہ کر ہوا کہ جس کے دروازے پہ ستارہ اترے گا اس سے زیادہ کرنا عبد ہوگا. لوگ کہتے ہیں کیوں چاہتے ہیں شیعہ سائی سائی راہ, تو ہم کیا کریں؟ صحابہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ صحابہ کی سنت ہے. جاگنا, شب بیداری کرنا. آپ کہیں کیسے؟ 2 مرتبہ شب بیداری ہوئی تاریخ اسلام میں. کب ہوئی؟ ایک بار خیبر میں علم کے لیے, اور دوسری بار مدینے میں ستارے کے لیے. یعنی دونوں کا تعلق علی و فاطمہ کے ساتھ ہے. ایک موقع وہ تھا کہ جب نبی نے کہا کل علم مرد کو دوں گا, تو لوگ ساری رات جاگتے رہے کاش علم ہمیں مل جائے. اور دوسرا موقع یہ تھا نبی نے کہا جس کے دروازے پہ ستارہ اترے گا اس سے عبد ہوگا. تو لوگ منتیں مانگتے رہے کاش ہمارے دروازے پہ ستارہ اتر جائے. لیکن علی علی ہے, علی علی ہے. نہ زہرا کا ہاتھ کسی کو ملا ہے, نہ علم اسلام کسی کو ملا ہے. یہ دونوں نعمتیں رسول نے علی کے حوالے کی, اس لیے کہ اللہ نے چنا. اللہ کیسے چنتا ہے؟ اللہ کا انتخاب کسے کہتے ہیں؟ پریشان ہو رہے ہیں تو بس آئے پڑھوں. دیکھیے کسی کو بھی آپ لیڈر مانے, رہبر مانے, اس میں 2 صفات ہونی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ 2 چیزوں کی وجہ سے چنتا ہے. اگر یہ 2 کمال ہیں تو لیڈر ہو سکتا ہے. تو وہ 2 کمال کیا ہے؟ اور اس کے لیے چھوٹی سی بات سنیے کہ جیسے آج ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پہ اور دیگر جگہوں, شروع سے چل رہی ہے کہانی ظالم اور مظلوم. ایک بادشاہ گزرا ہے جالوت, قرآن میں واقعہ موجود ہے. جالوت بڑا ظالم بادشاہ تھا. شموئیل نبی کے زمانے میں اس نے بنی اسرائیل کے مومنین کے گھر جلائے, عورتوں کو اسیر کیا, قیدی بنائے, کنیزیں بنائے, مردوں کو قتل کیا. یہ اس کی عادت تھی. جب اس کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو پروردگار عالم نے نبی کے کہنے پر, امت کی پریشان ہونے پر, جب امت نے نبی سے کہا, نبی نے اللہ سے کہا, اور اللہ نے کہا چلو پھر ایسا ہے کہ ہم چن رہے ہیں قوم میں سے کسی کو, اگر چاہتے ہو بخشش ہو جائے, نجات مل جائے تو اس کا ساتھ دو اور جا کر دشمن سے جنگ کرو, جہاد کرو. مالک کسے چنا ہے؟ کہا ہم نے چنا ہے طالوت کو. کسے چنا ہے؟ طالوت کو. جالوت کے مقابلے میں طالوت غریب آدمی تھے. تو ایک مرتبہ قوم کہنے لگی اسے کیوں چنا ہے, یہ تو غریب آدمی ہے. یہی شکوہ لوگوں کو علی کے ساتھ تھا, یہ تو مزدوری کرتا ہے, غریب آدمی ہے. لیکن اللہ کہہ رہے غربت نہیں دیکھو, اخلاص عمل دیکھو. سنو, ہم دولت دیکھ کے نہیں چنتے, 2 باتوں کی وجہ سے چنتے ہیں. مالک بتا وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ زیادتاً بسطہ والجسم. ہم طاقت کی بنیاد پہ چنتے ہیں, علم کی بنیاد پہ چنتے ہیں. جس کے پاس یہ 2 کمال ہو کہ علم بھی ہو طاقت بھی ہو, ہم اسے لیڈر مانتے ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے وہ قوم کی رہبری کر سکتا ہے, وہ قوم کی لیڈری کر سکتا ہے. تو اب بیٹیوں سے مسئلہ پوچھ کے بتانے والا کبھی بھی امام نہیں ہو سکتا. میدان چھوڑ کے بھاگنے والا کبھی امام نہیں ہو سکتا. نہیں ساتھ نہیں آپ میرے. پھر سنیے دوبارہ سے, جس کے پاس علم ہو اور کیا ہو طاقت, وہ لیڈری کر سکتا ہے. تو مالک کیا یہ دونوں چیزیں علی کے پاس ہیں؟ تو نے طالوت کو چنا ہے طاقت کی وجہ سے, تو نے طالوت کو چنا ہے علم کی وجہ سے. کیا علی کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں؟ کہ بالکل ہیں, اور کسی سے لی نہیں ہیں, ولادت سے ہیں. اگر علم دیکھنا ہو تو کعبے میں محمد کے ہاتھوں میں دیکھو, نہ اترنے والا قرآن پڑھ رہا ہے. علی کا علم دیکھنا ہو تو آتے ہی قرآن سنا رہا ہے. اور جوان ہوا تو نبی کے بعد منبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے عمر بڑی حافظہ کمزور ہو گیا, وہ جس نے نبی کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا تھا وہی منبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعوے دار ہے کہ میں زمین سے زیادہ عرش کے راستوں سے واقف ہوں. اور طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر بچپن ہے تو گہوارے میں, جھولے میں, پیگے میں اشتر کے ٹکڑے کر رہا ہے, اور جوان ہے تو خیبر کا دروازہ اکھاڑ رہا ہے. ہم
ہم نے 2 باتوں پہ چنا ہے علی کو. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اور تیسری شان یہ ہے کہ اگر تم کہو نہیں اللہ کا انتخاب نہیں ہے, محمد اپنے بھائی کو بنا رہے ہیں, تو نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک اور بات ہے. وہ کیا بات ہے؟ نشانی ہے. نشانی جس کے دروازے پہ ستارہ آ جائے, یہ بالکل ایسا ہے کہ جالوت کے مقابلے میں طالوت کو چنا. طالوت کے پاس علم بھی ہے, طاقت بھی ہے. اب جالوت نے صرف مومنین کے گھر نہیں جلائے, بنی اسرائیل کے گھر نہیں جلائے, صرف عورتوں کو اسیر نہیں کیا, مردوں کو قتل نہیں کیا, بلکہ ایک اور ظلم کیا. وہ ظلم کیا تھا؟ ظلم یہ تھا کہ وہ تابوت سکینہ چھین کے لے گیا. ہاں صحیح ہے. کیا چھین کے لے گیا؟ تابوت سکینہ چھین کے لے گیا. تابوت سکینہ نصرت کی دلیل تھا, کامیابی کی دلیل. جس کے پاس تابوت سکینہ ہے وہ کامیاب ہوگا, جس کے پاس تابوت سکینہ نہیں ہے وہ ناکام ہوگا. تابوت سکینہ میدان میں لے جاتے تھے بنی اسرائیل, اور جب میدان میں لے جاتے تھے نا تو اس میدان میں شکست نہیں ہوتی تھی. اور یاد رکھنا, وقت کا ظالم, وقت کا یزید, وقت کا جالوت ہمیشہ تابوت سکینہ پہ حملہ کرے گا تاکہ قوم سے فتح ظفر کا نشان چھین لے, کامیابی کا نشان چھین لے. سنو, بنی اسرائیل دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاتے تھے تابوت سکینہ کو. تو یاد رکھنا, ایک تابوت سکینہ تمہارے پاس بھی ہے. معلوم ہے کیا ہے وہ تابوت سکینہ؟ اسے نعرہ حیدر کہتے ہیں. یہ نعرہ حیدر نا تابوت سکینہ ہے آج کا, ہماری قوم کا. تابوت سکینہ کو بھی دونوں ہاتھوں پہ لے جاتے تھے, نعرہ حیدر بھی ہم اتفاق سے دونوں ہاتھوں سے لگاتے ہیں. جس میدان میں نعرہ حیدر لگے شکست کامیابی میں بدل جاتی ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کیا سننے آئے تھے اور میں نے کیا قصہ چھیڑ دیا. آتا ہوں بہت جلدی حضرت مسلم پر اور سناؤں گا چند جملے فضائل میں اور پھر مسائل میں, لیکن بس آخری بات سنیے. جس کے دروازے پہ ستارہ اترے گا, وہاں جالوت تابوت سکینہ چھین کے لے گیا. تابوت سکینہ قرآن میں موجود ہے. ہاں بابا, ہمارا علم بھی قرآن میں موجود ہے, تابوت بھی قرآن میں موجود ہے, ذوالجناح بھی قرآن میں موجود ہے, اہل بیت بھی قرآن میں موجود ہے, زہرا کی چادر بھی قرآن میں موجود ہے. یعنی جو کہو وہ تمہیں قرآن سے دکھا سکتے ہیں. بس ایک التجا ہے قوم سے, جھوم جھوم کے قرآن نہ پڑھنا, اہل بیت کے فضائل پڑھنے کے بعد جھومتے رہنا. درود پڑھو محمد و آل محمد. تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ وہ ہے کہ جس میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی نشان موجود ہے. کسی نبی کا امامہ, کسی نبی کی انگوٹھی, کسی نبی کی نالین, کسی نبی کا عصا. یہ مختلف انبیاء کی نشانیاں جس تابوت میں ہوں, اس کی عظمت معلوم ہے کیا ہوتی ہے؟ اس کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ اس سے کامیابی ملتی ہے. لے گیا چھین کے مگر سنبھال نہیں سکا, پھر اسے واپس کرنا پڑا بنی اسرائیل کو. اس کا مطلب یہ ہے لوگ امانتیں چھین تو لیتے ہیں لیکن برداشت نہیں کر پاتے, پھر حقدار کو دینا پڑتا ہے چاہے کچھ سال لگ جائیں. پھر آتی ہے قوم, آپ ہی سنبھالے, ہم سے نہیں سنبھلتا. نہیں سنا آپ نے؟ چلے جیسے دل چاہے سن رہے ہیں. اور جہاں تک بات پہنچ رہی ہے, تابوت سکینہ سوال نہیں سکا. تابوت سکینہ کی ایک نشانی میں نے یہ بتائی کہ ہر انبیاء کی کوئی نہ کوئی نشانی اس میں موجود ہے. اور اتنا باعظمت ہے تابوت سکینہ کہ کعبہ تو زمین پر ایک ہی ہے. کعبہ کون سا ہے؟ جہاں حاجی گئے ہیں نماز حج کرنے کے لیے, جہاں علی مولا آئے ہیں مکے میں, سب سے پہلا گھر وہی ہے ہدایت کا. ان اولا بیت وضع للناس ببکۃ مبارکۃ, ہم نے ایک ہی گھر بنایا ہدایت کا. سب سے پہلا گھر وہ کون سا ہے؟ کعبہ. بکہ میں ہے, مکہ میں نہیں, رونے والی زمین پر ہے. بکہ میں ہے, بکا کرنے والی زمین پر ہے. وہ گھر سب سے پہلا گھر ہے. لیکن پروردگار کعبے کے ہوتے ہوئے تو نے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا؟ پریشان کر رہا ہوں واقعی آج. ارے کعبہ موجود تھا,
تو تو نے کعبے کی طرف رخ کیوں نہیں کروایا لوگوں کا؟ یہ کعبے کے ہوتے ہوئے بیت المقدس کو سجدہ کیوں کریں، وہاں رخ کیوں کریں؟ آواز قدرت آئے گی۔ سنو، حضرت سلیمان نے بنائی تھی یہ مسجد، یہ بیت المقدس والی جس پہ جنگ چل رہی ہے، یہ بیت المقدس، اسے تعمیر کیا مسجد کے طور پر حضرت سلیمان نے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار مسجد بنائی تھی، کعبے کی شبیہ بنائی تھی، تو تو نے قبلہ کیوں بنا دیا؟ کام ایسا کر دیا سلیمان نے، ہمیں قبلہ بنانا پڑا، تمہیں حکم دینا پڑا سجدے کا۔ مالک کیا کیا تھا؟ کہ سلیمان نبی نے یہ کیا کہ اس میں لا کر تابوت سکینہ رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا ہے؟ تابوت سکینہ۔ کس میں رکھا ہے؟ بیت المقدس۔ تو جہاں سارے انبیاء کی نشانیاں ہوں، ضروری ہے کہ وہاں رک کر کے سجدہ کرو۔ تو مالک جب تابوت سکینہ بیت المقدس میں، تو نے کعبے کو قبلہ کیوں بنایا؟ اب آج قدرت آئے گی، سنو، زیادہ الجھو نہیں۔ تابوت سکینہ میں تو ہر نبی کا کوئی نہ کوئی نشانی ہے نا، کسی کی انگوٹھی، کسی کی عبا، کسی کی قبا، کسی کی نالین، کسی کا عصا، کسی کا امامہ، ایسا ہے نا۔ مگر کعبے میں اب وہ اترایا ہے جس کے چہرے پہ تمام انبیاء کے کمال موجود ہیں۔ علی کعبے میں آ گئے ہیں، درود پڑھے محمد والے محمد۔ اب مجھے معاف فرمائیں گے، کچھ تاریخی حقیقتیں جو اس مہینے سے وابستہ تھی میں نے چھیڑ دی۔ مجھے نہیں پتا کہاں تک بات پہنچی، کہاں تک نہیں پہنچی، لیکن تابوت سکینہ، لیکن میں کچھ اور سنانا چاہتا تھا کہ جالوت سنبھال نہیں سکا تابوت سکینہ اور اسے واپس کرنا پڑا۔ اب شرمندگی میں خود تو واپس کرنے آئے گا نہیں، کیا کرے گا؟ 2 بیلوں پہ رکھ دے گا تابوت سکینہ۔ بیل، یہ گائیں بھینسیں، یہ جو آج کل نقصان کر رہی ہیں، اب یہ بھی کمال ہے، حضرت ابراہیم نے دی تھی یہ قربانی، ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، سوتے میں امت نے لے لی۔ خواب دیکھا تھا بابا، خواب دیکھا تھا، سوتے میں جو ابراہیم نے امت لے لیتی ہے، محمد غدیر میں جاگنے میں علی لے رہے ہیں، لوگ نہیں لے رہے۔ چلیے کھلتے چہرے بتا رہے ہیں، بات پہنچ رہی ہے۔ تابوت سکینہ یہاں سے چلا بیلوں پر۔ یہ بھی عجیب بات ہے، سوتے میں ابراہیم نے دی، قربانی لے لی، نبی نے جاگتے میں علی دیا نہیں دی، چلو کوئی بات نہیں، لاکھوں کی قربانی کر رہے ہیں، جانور لالا کے کاٹ رہے ہیں، محمد نے بچوں کی قربانی دے دی، اس کی یاد منائی جائے، اس کی یاد نہیں منائی جائے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، چلو کوئی بات نہیں، لاکھوں کا جانور لائیں، جگہ نہیں ہے گزرنے کی سڑکوں سے، کوئی لائسنس نہیں لے رہا انہیں پھرانے کا، کہیں سے آواز نہیں آئی اگر کسی گاڑی کا نقصان کر دیا، توجہ کر رہے ہیں؟ ارے نہیں نہیں کچھ نہیں کہنا، ابراہیم کی نشانی ہے، سنت ابراہیم، سنت ابراہیم ہے، سنت ابراہیم۔ ابراہیم اس دمبے پہ بیٹھے نہیں تھے، محمد تو ذوالجناح پہ بیٹھا کرتے تھے، سواری تھا، ایک ذوالجناح برداشت نہیں ہے محرم کا، اتنے جانور برداشت ہیں، مجھے نہیں معلوم نبی سے محبت کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس۔ سنیے تابوت سکینہ جالوت نے واپس کر دیا بیلوں پہ رکھ کر، بیلوں کو عقل نہیں ہے، یہ قربانی کے لیے آئے ہیں، اس پہ بیٹھ کے مسلمان کو پل صراط عبور کرنا ہے، اب یہ بھی اپنے اپنے مقدر ہے، کون بیل اور گائے پہ بیٹھ کے پل صراط عبور کرے گا، کون علی کے ویزے پہ پاسپورٹ پر، کون علی کے کہنے پر گزر جائے گا، یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جانور قربان ہو رہے ہیں اور ہونی چاہیے قربانی، یہ قربانی ہمارے بڑوں نے دی، اور جن 2 گھروں نے قربانی پیش کی انہی پہ اللہ نے درود اتارا ہے، نہ درود رسالت سے ہے، نہ درود کا تعلق نبوت سے ہے، نہ درود کا تعلق پیغمبری کے ساتھ ہے، ورنہ سوا لاکھ پہ درود ہوتا، صرف 2 گھرانوں پر ہے جس نے قربانی کے لیے بچوں کو لٹایا، ایک حسین ہے، ایک ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ہے، وہاں قربانی بدل گئی بڑی قربانی سے،
وہاں قربانی ہوئی نہیں مگر جذبے پہ اللہ نے درود رکھ دیا. یہاں تو قربانی ہو گئی, یہاں تو قربانی ہو گئی. کتنا مودت اختیار کرنا چاہیے. سنو, وہاں سے جالوت نے بھیج دیا بیلوں پر رکھ کر. بیلوں کے پاس عقل نہیں ہوتی, جانور عقل نہیں رکھتے. اور ہمارے یہاں کوئی بچہ کام نہ کرے نا تو ہم پلٹ کے کہتے ہیں تو بیل والی عقل رکھتا ہے. عقل نہیں ہے, اتنا بڑا ہو گیا, بیل ہو گیا, مگر عقل نہیں ہے. اب آ رہے ہیں وہاں سے بیل, 2 بیل, ان پہ رکھا ہے تابوت سکینہ. تابوت سکینہ میں ہر نبی کی نشانی. توجہ ہے نا میری جانب. وہ وہاں سے چلا اور رسول نے کہا جس کے دروازے پہ ستارہ اترے گا اس سے علی کا عبد ہوگا. وہاں سے ستارہ آ رہا ہے, یہاں سے بیل آ رہے ہیں. نہ بیل سیدھے آئے نہ ستارہ سیدھا آیا. بیل بھی گھوم پھر کے آ رہے ہیں. ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے دروازے پہ رک جائے, میرے دروازے پہ رک جائے. رکتے نہیں ہیں بیل, رکیں گے وہی جنہیں اللہ نے چنا ہے. اللہ نے نشانی بتائی ہے. طالوت ہمارا رہبر ہے, ہمارا بنایا ہوا. اس کے پاس علم بھی ہے, اس کے پاس طاقت بھی ہے. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے دروازے پر تابوت سکینہ خود آئے گا. جیسے علی کے دروازے پہ ستارہ آئے گا, نشانی ہے. ستارہ سیدھا نہیں آیا, گھوم کے آیا. بیل سیدھے نہیں آئے, شہر میں گھوم کر آئے. مولا کیا ہے, سیدھا بھیج دے. کہیں گے ٹوٹ کے گرا ہے ستارہ. بیل آ گئے کہیں گے کسی بھی گھر میں آ گئے. نہیں, گھوم پھر کر آئیں گے. یہ گھوم کے کیوں آئیں گے؟ کہ دونوں شیعہ ہیں, دونوں کا مزاج شیعوں والا ہے. کیسے شیعوں والا ہے؟ کہ تمہیں بھی ان کو جلا کے مزہ آتا ہے, ہمیں بھی دشمن علی کو جلا کے مزہ آتا ہے. گھوم پھر کر ستارہ اترا علی کے دروازے پر, اور اسی طرح سے گھوم کر بیل آئے. سن لیا آپ نے, میں نے 5 یا 6 مرتبہ بیل کہا. اور کیا کروں, بقرہ عید ہے, کہنا پڑے گا. قرآن میں بھی پورا گائے والا سورہ ہے, سورہ بقرہ. یہ بیل آئے ہیں, بیل آئے ہیں. ان کے پاس عقل نہیں ہے مگر یہ سیدھے وہاں پہنچے جسے اللہ نے چنا تھا, عوام نے جنہیں چنا تھا, ان کے دروازے پہ نہیں آئے. کمال ہے, بنی اسرائیل کے بیل ان بیلوں سے اچھے ہیں. انہیں پتا تھا کہاں جانا ہے, انہیں آج بھی نہیں پتا کس دروازے پہ جانا ہے. انہیں آج تک پتا نہیں چلا کس دروازے پہ. مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد. بس امام حسین علی مقام نے خطوط آنے پر خطوط بھیج رہے ہیں لوگ, ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے ہیں. مولا شرابی بیٹھے ہیں منبروں, مولا کھلے عام رسول اللہ کی شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے. آپ وارث ہیں, نواسے ہیں, آپ آئیں اصلاح کریں ہمارے. آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ دین آپ کہاں ہے, آپ کے گھر کا دین. ہزاروں خطوط آنے پر مولا نے فیصلہ کیا. ایک طرف بیعت مانگی گئی ہے اور امام نے مدینہ چھوڑ دیا. امام مکے آ گئے ہیں, خطوط آ رہے ہیں, مسلسل خطوط آ رہے ہیں. امام نے فیصلہ کیا اور پھر ایک مرتبہ بلایا. مسلم, جی مولا آپ جاؤ کوفہ. خط بھی دیا مسلم, ایک خط لے جاؤ. انا باعث, میں نے مبعوث کیا ہے اسے. کسے؟ مسلم کو مبعوث کیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورہ جمعہ میں پروردگار کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا. کسی بشر میں جرت نہیں ہے وہ لفظ استعمال کرے جو خدا نے استعمال کیے. ہاں, حجت خدا ہی, حجت خدا ہی, مظہر صفات پروردگار ہی حق رکھتا ہے کہ وہ لفظ استعمال کرے. اور امام کی تو فصاحت و بلاغت مشہور ہے. امام کہہ رہے ہیں میں نے مبعوث کیا اس کو, مسلم میں بھیج رہا ہوں تمہاری طرف. کسے؟ اخی, اپنے بھائی کو, ابن امی, میرے چچا کے بیٹے کو. وثقتی, معلوم ہے ثقتی کسے کہتے ہیں؟ جس کا علم, جس کی شجاعت کمال پر ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی طرف 1.25 لاکھ انبیاء دیکھ رہے ہیں. محنتیں ضائع ہو رہی ہیں نبیوں کی. 1.25 لاکھ انبیاء کی نگاہیں ہیں حسین کی طرف. یعنی 1.25 لاکھ انبیاء کو جس پر بھروسہ ہے نا, اس کے بھروسے کو مسلم کہا جاتا ہے. مسلم
آپ جاؤ، تھوڑا سا وقت بڑھے تو برداشت کیجیے گا، کچھ بات ہے سر. مسلم جاؤ، جس نے مسلم کی بیعت کی اس نے حسین کی بیعت کی. مسلم آ گئے، کوفے آ گئے. سب سے پہلے مسلم جس گھر میں رکے ہیں نا، مہمان بنے ہیں، وہ مختار کا گھر ہے. مختار کا گھر. اب کوئی مختار کو کچھ بھی کہے، سفیر حسین جس کے گھر میں رہنا گوارا کرتا ہے اسے مسلم، اسے مختار کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کو جس پر اعتماد ہے نا، مختار وہ شیعہ ہے جو مسلم کی نگاہ میں شیعہ ہے. اور مختار کے گھر میں قیام فرمایا آپ نے. ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی. ہانی، مسلم، ابن اوسجا، اور پھر مسلم ابن عقیل. کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے؟ جرت تو ہوگی نا، ابو طالب کا پوتا ہے. علم تو ہوگا، عقیل کا بیٹا ہے. عقیل جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ عقیل گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ رکھے نا، نسلیں بتا دے. بات نہیں کرتا تھا کوئی عرب میں، شکل دیکھ کے شجرے بتا دے گا. یہ عقیل ہے، مولا عقیل. اس کا بیٹا ہے مسلم. شجاعت تو کوفے کی گلیاں آج بھی گواہ. کتنا بہادر تھا مسلم، یہ تو گواہ ہیں گلیاں. اور ابھی ذکر مسائل میں آ جائے گی بات. اور علم کتنا ہے یہ بھی گرفتاری کے بعد مسلم کا ظاہر ہوا. ہزاروں نے بیعت کر لی. ہانی کو بلا کر دربار میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. ایسے سمجھو مسلم کا دایاں بازو کاٹ دیا گیا. مختار کو قید کر دیا گیا، دوسرا بازو بھی چلا گیا. جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں ساتھ تھے، مسلم آ گئے، دربار کو گھیر لیا چاروں طرف سے. لیکن ایک ایک کر کے سرداروں کو بلا کر دھوکہ دیا گیا. شام سے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، عورتوں کو قیدی بنا لیں گے، مردوں کو قتل کر دیں گے، گھروں کو جلا دیں گے. لوگوں نے گھر کو بچانا گوارا کیا، مودت بھول گئے. عشاء کی نماز پڑھی تو مسلم کے پیچھے کوئی نہ تھا، اکیلے رہ گئے مسلم. خط لکھ چکے ہیں امام کو، مولا آ جاؤ، حالات اچھے ہیں. اس کے بعد مسلم گلیوں میں توبہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے. یہ مومنہ ہے. جہاں مردوں نے ساتھ نہیں دیا نا، وہاں ایک عورت نے ساتھ دیا مسلم کا. دروازے پہ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگی کہ اے جوان، تمہارے گھر والے تمہاری فکر میں ہوں گے، حالات خراب ہیں، تم اپنے گھر جاؤ. سر جھکائے جھکائے آنسو بہا کے کہنے لگا، وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو. کوئی گھر نہیں ہے. مسلم کوئی گھر نہیں ہے، پہچان ہی نہیں کون ہے. اس نے کہا تم جاؤ، ایسا نہ ہو غلط فہمی میں مارے جاؤ، اس لیے کہ فوجیں مسلم کی تلاش میں ہیں. یہ خاندان جھوٹ نہیں بولتا. ایک مرتبہ کہا کہ اے بی بی، میں ہی مسلم ہوں، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں، حسین کا سفیر مسلم. اس نے آواز دی، آقا پھر دروازے میں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے زہرا سے شرمندہ نہ کرائیں، آئیں میرے گھر میں آ جائیں. اپنے گھر میں لے گئی. عبادت میں مصروف ہے مسلم. اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، فوجیں آنے لگی. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز نے مسلم کو کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیا. کھڑے ہوئے تو طوعا نے کہا کہ مولا نہ جاؤ، یہاں چاروں طرف دیواریں ہیں، اگر کوئی اندر آئے تو اس سے لڑائی کرنا، جان بچ جائے گی. مسلم نے کہا میری غیرت برداشت نہیں کرے گی، میں جان بچانے کے لیے تیرے گھر کی حرمت کو پامال کر دوں.
تیری چار دیواری کا تقدس پامال ہو، تیری بے ردائی ہو، میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں کہوں مولا ایک بزرگ خاتون ہے توبہ، آپ اس کی بے پردگی برداشت نہیں کرتے، کل یہی کوفہ ہوگا، علی کی بیٹیاں ہوگی، مسلم دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ بتائیے سجاد تو ساتھ آنے والا، اسی لیے ساری زندگی کہتا رہا الشام الشام الشام۔ عزاداروں، فوجیں آ رہی ہیں اور مسلم جہاد کر رہے ہیں، اگر کسی کو پٹکے سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں تو کئی گلیوں دور جا کے گرتا ہے، تلوار نکالی تو کوئی مقابلہ نہیں کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ لعنت کرے اشعث کے بیٹے پر، اس نے کہا کہ ابن زیاد فوجیں بھیجو، فوجیں بھیجو، تو اس نے فوج بھیجی، کٹ گئی تو کہا دوبارہ بھیجو، اس نے فوج بھیجی، کٹ گئی، کہا دوبارہ بھیجو۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کیا کر رہے ہو، ایک بندہ نہیں سمجھتا ہے، ایک بندہ نہیں سمجھتا۔ اس نے جواب میں معلوم ہے کیا کہا؟ کہا یہ تمہاری جنگ کسی بنیا بقال سے نہیں ہے، یہ حیدر کرار کے لشکر سے جہاد، اور اسے اکیلا نہ سمجھنا، اور یہ تو بند گلی ہے، ابھی عباس کھلے میدان میں آنے والا۔ ان کی شجاعت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، فوجیں بھیجو اگر مسلم چاہیے۔ فوجیں آتی نہیں، بالآخر فوجوں میں قابو نہیں آیا مسلم، گڑھے میں گرایا دھوکے سے، گڑھا کھودا گیا، فوجیں پیچھے ہٹتی گئیں اور مسلم وہاں گر گئے، دھوکہ دیا۔ اور جب دھوکے سے مسلم گرے تو معلوم ہے اکیلا مسلم تھا، سارا کوفہ تھا، کسی ہاتھ میں پتھر ہے، کسی ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی ہاتھ میں تلوار ہے، اور گھروں سے گرم پانی اور آگ آ رہا ہے، زہرا کا بیٹا ہے، اور یہ تمام ظلم و ستم ہے۔ ایک مرتبہ مسلم گرفتار ہوئے، اور گرفتار ہو کے مسلم دربار میں پہنچے، اور جب مسلم دربار میں پہنچے تو گردن تنی ہوئی تھی اور سینہ چوڑا تھا، اور ایک مرتبہ آئے تو کسی نے کہا مسلم اگر جان بچانا چاہتا ہے مسلم امیر کو سلام کر۔ ایک مرتبہ کہنے لگا نعم الامیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین ابن علی، میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا امیر تو میرا حسین آقا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ کہا مسلم موت سے ڈر نہیں لگتا ہے، موت سے ڈر نہیں لگتا ہے، کہا ہم علی والے، ہم علی والے۔ مگر جب طے ہوا کہنے لگا مسلم میں تجھے ماروں گا۔ میں نے کہا عقیل کا بیٹا ہے، بس یہ جملے سنے زحمت تمام، میں تجھے ماروں گا۔ مسلم نے کہا مجھے معلوم ہے تو مجھے مارے گا، کہا میں تجھے ضرور بضرور قتل کروں گا، کہا میں جانتا ہوں تو مجھے قتل کرے گا، کہا میں تجھے ضرور 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 قتل کروں گا، کہا ہاں حرامزادے میں جانتا ہوں تو مجھے قتل کرے گا، اس لیے کہ ہم جیسوں کو حلال زادہ نہیں مار سکتا ہے، حلال زادہ نہیں مار سکتا ہے۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جو سید سجاد کا دربار میں تھا۔ اسی دربار میں سجاد آیا مگر سر جھکا کے آیا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا مدینے میں تو سجاد نے لہو بہایا تھا۔ سجاد آپ کے دربار آنے کا انداز اور تھا، مسلم کے آنے کا انداز اور تھا۔ مسلم کی گردن اٹھی تھی، آپ کی جھکی تھی۔ امام نے فرمایا انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ زینب، میرے ساتھ سکینہ، میرے ساتھ میری غیرت موجود تھی۔ سر کیسے اٹھا تھا؟ ایک مرتبہ اندر آ گئے، ابن زیاد نے پوچھا کون ہے یہ قیدی، کون ہے؟ کہا اس کا نام علی ہے، علی ہے، بولا کرو علی کے نام پر، اس لیے کہ لوگ نہیں چاہتے علی کا نام، نہ کل چاہتے تھے نہ آج۔ ایک مرتبہ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ہے۔ کون علی؟ حسین کا بیٹا علی۔ کہنے لگا اچھا یہ چمکتا ہوا نیزہ، یہ جو سر ہے نا خوبصورت سا سر، یہ کس کا ہے؟ کہنے لگا یہ بھی علی ہے۔ کون علی؟ حسین کا بیٹا۔ کہا یہ چھوٹا 6 مہینے والا کون ہے؟ کہا یہ بھی علی ہے۔ کون علی؟ حسین کا بیٹا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد حیران ہو گیا، کہنے لگا عجیب معاملہ نہیں ہے، حسین نے سارے بیٹوں کا نام علی رکھ دیا، کیا کرو دشمنی علی و فاطمہ سے۔ علی نے کہا اللہ دار بیٹے دے، سب کے نام علی کے نام پہ رکھوں گا، اللہ دار بیٹیاں دے، سب کے نام فاطمہ کے نام پہ رکھوں گا، کتنی دشمنی کرو گے علی و فاطمہ سے۔ اور سنو ہم شجرے والے ہیں، ہم شجرے والے ہیں۔ علی نے اپنے پوتے کا نام، حسین نے اپنے بیٹوں کا نام اپنے دادا اپنے باپ کے نام پہ رکھا، یعنی پوتے کا نام دادا کے نام پہ رکھا۔ یہ سجاد ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شجرہ بتا رہے ہیں، ہم شجرے والے ہیں، ہمارے پوتے بھی ہوتے ہیں، ہمارا دادا بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی اے ابن زیاد تو بھی اپنے باپ کی محبت میں
میں اپنے بیٹے کا نام رکھ سکتا تھا اگر تجھے پتا ہوتا تیرا باپ کون ہے. اس لیے کہ تیرا باپ نہیں معلوم, تجھے تیرا باپ نہیں معلوم, تم حرام زادے ہو, اس لیے تم نے ہم پر ہاتھ اٹھایا, علی کی بیٹیوں کو اسیر کر کے لائے ہو. مسلم کا اس تیور میں دیکھا, آواز دی لے جاؤ محل کی چھت پر اور مسلم کا گلا کاٹ دو اور مسلم کا لاشا چھت سے پھینک دو. رونے آئے ہو نادہ دارو, مسلم کو لے جایا جا رہا تھا اور مسلم کہہ رہا تھا مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, مگر میں نے آپ کو خط لکھ دیا ہے. اور ساتھ میں زینب بھی آ گئی, ساتھ میں علی کی بیٹیاں آ رہی. کوئی روک دو حسین کو, مولا کو کہو نہ آئے, مولا کو کہو نہ آئے. لیکن عزاداروں مسلم کو لے گئے چھت پر اور یہاں سے گلا کاٹ کر گرایا گیا. وہ ظلم ہے کہ علمان الحفیظ. سنو, اس مجلس میں دو تحفے دیے دو شخصیت نے اور دونوں بہم ملتی ہیں. کون ہیں؟ ایک عباس, ایک مسلم. کیسے ملتی ہیں؟ کہا ایک نے مجلسوں کے لیے علم دیا ہے اور ایک نے زیارت کا طریقہ سکھایا ہے. ایک مرتبہ گلے پہ تلوار تھی, مسلم محل کی چھت پہ تھا, حسین مکے سے چل چکے ہیں, زوالہ کی منزل پر آئے ہیں. مسلم نے آواز دی السلام 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 علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. ایک مرتبہ امام مصلی سے ایسے اٹھے, امامہ گلے میں آ گیا. ایک مرتبہ وعلیکم السلام یا اخی کہا. عباس چوبے خیمہ لگا رہے تھے, چھوڑ دی. اور ایک مرتبہ علی کی بیٹی مصلی پر تھی, چھوڑ دیا مصلی. فضا حسین کو بولا کیا مسلم آیا ہے, کیا مسلم آیا ہے؟ عباس قریب آئے, آقا کیا بھیا مسلم آیا ہے؟ نہیں نہیں مسلم نہیں آیا, مسلم نہیں آیا. تو مولا سلام کا جواب کسے دیا؟ نہیں سنا. ارے سلام کا جواب مسلم کو دیا ہے. مولا کہاں ہے مسلم؟ اتنے میں فضا آ گئی, مولا بلا رہی ہے علی کی بیٹی. دروازے پر آ گئے, دونوں بھائی دروازے پر ہیں. آواز آئی مولا کیا مسلم آیا ہے؟ نہیں زینب مسلم نہیں آیا. پتا چلا طرف بتا رہی ہے جتنا پیار عباس سے اتنا پیار مسلم سے. ایک مرتبہ آواز دی مولا دیکھنا چاہتے ہیں بھائی کو. کہاں ہے بھائی؟ کس عالم میں؟ کہ زینب برداشت کرو گی, عباس برداشت کرو گے, آپ بھی مومنین ہیں برداشت کریں گے. ایک مرتبہ کہا مولا دیکھنا چاہتے. امام نے ہاتھوں کو اٹھایا, ارے دیکھو کیا نظر آتا ہے. اب جو ہاتھوں کو دیکھا, ہاتھوں میں نظر آیا ایک کوفہ ہے, ایک محل ہے, اس کی چھت ہے, چھت پہ قیدی ہے, ہاتھ گردن سے بنے, تلوار گلے پر ہے. ایک مرتبہ بی بی پکاری, مولا کوئی قیدی ہے, تلوار گلے پر ہے. آواز آئی زینب قیدی نہ کہو, میرا بھائیہ مسلم, میرا بھائی مسلم ہے. اتنا سننا تھا. عباس آواز دیں گے آقا مجھے جلدی سے کوفے بھیجو, مجھے کوفے بھیجوا دو. آواز آئی عباس کیا کرے گا کوفے جا کر؟ مولا مسلم لاوارث نہیں ہے, لاوارث نہیں ہے. عباس جائے گا. رشتہ جانتے ہو عباس کا؟ ایک تو چچا کا بیٹا ہے اور دوسرا صرف چچا کا بیٹا نہیں ہے, عباس کی سگی بہن کا شوہر ہے وہ. مولا بچے یتیم ہو جائیں گے, مجھے بھیج دو کوفہ. آواز دی مسلم عباس نہ خود روتا نہ مجھے رلاتا. مولا کیا مطلب ہے؟ غور سے منظر دیکھو. اب جو منظر دیکھا, عزادارو وہی بی بی جو ہر مجلس میں پرسہ لینے آتی ہے, محل کے نیچے کھڑی, دامن پھیلا ہوا ہے, آپ مسلم زہرا لینے آئی. اجرکم اللہ, مسلم زہرا لینے آئی ہے. عزاداروں گزر گئی تاریخ, مسلم مارا گیا. مولا آواز دیں گے عباس کتنا مشکل کام ہے غازی کے لیے. عباس جی مولا ذرا بہن کو خبر کرو کہ وہ بیوہ ہو گئی, بہن کو بتاؤ بیوہ ہو گئی. کیا بتائے عباس, کیسے بتائے عباس؟ عزاداروں آئے بہن کے پاس. بہن نے آنکھوں میں آنسو دیکھے, سمجھ گئی مسلم مارا گیا. ایک مرتبہ کا مارا گیا نا مسلم, مارا گیا مسلم. عباس کیا بدلہ لینے کوفے جا رہے ہو, کیا بدلہ لینے جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ آواز دی, حسین مولا نے بیٹیوں کو بلایا ہے مسلم کی. ایک مرتبہ بیٹی آگئی, بس دو منظر دیکھو ماتم کرنا. ایک مرتبہ بیٹیاں آئیں اور مسلم کی بیٹیوں کو آغوش میں بٹھایا, مولا نے پیار کیا. اور ایک مرتبہ کانوں میں نئی بالیاں پہنائی تو حیران رہ گئی. ایک مرتبہ اسی گھرانے کی بیٹیاں ہیں نا, رو کے پوچھنے لگی چچا جان کیا ہم یتیم ہو گئے,
کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے بغیر باپ کے بچوں کو پیار کیا جاتا ہے، جن کا باپ مر جائے انہیں پیار کیا جاتا ہے۔ امام نے پیار کر کے کہا آج کے بعد خود کو یتیم نہ سمجھنا، حسین موجود ہے، حسین موجود ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے یہ بات کی، دیکھا نہیں کس کے سامنے کی، کس کے سامنے کی ہے؟ آپ گود میں بٹھائے بیٹھے ہیں مسلم کی بیٹیوں کو، پیار کر رہے ہیں مسلم کی بیٹیوں کو، بالی پہنا رہے ہیں مسلم کی بیٹیوں کو، 4 سال کی سکینہ بھی برابر میں کھڑی ہے، یہ منظر دیکھ رہی ہے، یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ چھوٹی ہے، کچھ سمجھ آئے نہ آئے، اتنا تو سمجھ میں آئے گا نا، اتنا سمجھ میں آئے گا کہ جب انسان کا باپ نہیں رہتا تو کوئی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی چادر پہناتا ہے، کوئی کانوں میں بالیاں ڈالتا ہے، مگر ہائے سکینہ کی قسمت، جب حسین نہ رہے تماچے مارنے والے تو تھے، بالیاں چھیننے والے تو تھے، چادر لوٹنے والے تو تھے، پہنانے والے نہیں تھے۔ عزادارو دوسرا منظر سنو، سارے مارے گئے، نہ عباس رہا، نہ حسین رہے، نہ مسلم کی اولاد رہی۔ ایک بیٹی بھی مسلم کی عاشور میں گھوڑوں سے پامال ہوئی کربلا میں، جب خیمے لوٹے گئے تو زینب کو ایک بچی ملی، یہ مسلم کی بیٹی تھی، یہ بھی کربلا میں ماری گئی۔ بیٹے بقرعید کے 2 دن بعد مارے گئے، اور آپ عید کے دوسرے دن ان کا تذکرہ سنو گے۔ بس سنو کیا ہوا، علی کی بیٹی چل رہی ہے کوفے کی طرف، اسیر ہو گئی، گردن میں رسن بندھی ہے، ایک مرتبہ حسین کا سر نیزے پر ہے، عباس کا سر نیزے پر ہے، اور اب جب یہ قافلہ کوفے آیا، علی کی بیٹی نے آواز دی میں کوفے نہیں جاؤں گی، میں اس دروازے سے اندر نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کوئی استقبال کرنے والا نہیں، کل جب آئی تھی یہاں کی شہزادی تھی، علی جیسا امام میرے لیے آیا تھا، پردے کا اہتمام تھا، میں نہیں جاتی، میں اندر نہیں جاتی۔ کسی میں جرأت نہیں علی کی بیٹی کو لے جائے۔ بس ایک مرتبہ جب یہ دل کا ارمان زبان پہ آیا کہ کوئی استقبال کرنے والا نہیں، ایک جانب سے آواز آئی، ایک جانب سے آواز آئی، السلام السلام علیک یا بنت نبی اللہ۔ ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا، حسین مولا سے پوچھا پتھر مارنے والوں میں یہ سلام کرنے والا کون؟ آواز آئی زینب، دروازے کوفہ میں دے، مسلم تیرے استقبال کو موجود۔ اب جو نگاہ پڑی، آواز آئی بھیا کیا مسلمانوں میں لاشوں کو دفن کرنے کا رواج ختم ہو گیا؟ ارے کب کا مارا گیا مسلم، آج بھی دروازہ کوفہ پہ موجود۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایہم الانقلب